السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زبیر بخاری ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں زبیر بخاری یوٹیوب چینل۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ پنجاب بھر میں ضمنی انتخابات پر پاکستان تحریک انصاف کو فتح حاصل ہوئی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کل اپنے ایک بیان جاری کیا کہ جس میں انہوں نے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا، اور وہ شکریہ کے الفاظ یہ تھے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو اپنی امت پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ ان کے الفاظ تھے، اور آگے انہوں نے اپنے پورے بیان میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا جی کہ میں اس قوم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا، یقیناً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شکریہ ادا کیا، اور جو شکریہ کے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ وہ اپنی امت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اپنی امت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر رکھتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، قرآنی آیات ہم پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پڑھیں، صحابہ کرام کے اقوال پڑھیں، تو ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے، ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے۔ وفات پانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں اس سے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کے اس بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پانے کے بعد بھی دنیاوی معاملات کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ عقیدہ قرآنی آیات کے واضح طور پر خلاف ہے۔ اللہ رب العزت کا اگر آپ قرآن پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا پر، پوری کائنات پر، پوری امت پر بیک وقت اگر کوئی نظر رکھنے والی ذات ہے یا ان کا علم رکھنے والی کوئی ذات ہے، ان کی نقل و حرکات کو نوٹ کرنے والی وہ ذات ہے، تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا یہ خاصہ ہی نہیں ہے کہ وہ پوری امت پر یا پوری کائنات پر، تمام تر مخلوقات پر اپنی نظر رکھ سکے یا ان کا علم بیک وقت اپنے علم میں لا سکے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی صفت ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے کہ جی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ وہ اپنی امت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ جملہ کفریہ اور شرکیہ جملہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب اپنے ہر بیان میں کہتے ہیں، اور وہ انہوں نے اس بیان میں بھی کہا جی کہ میں مرنے سے پہلے قوم کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں خان صاحب، اگر آپ اس قوم کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھانا چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلے لازم یہ ہے کہ آپ خود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو سمجھیں، اور اس کلمے کو آپ پہلے خود سمجھ کر اپنے آپ پر فٹ کر لیں، اس کے بعد قوم کو سمجھائیے گا۔ اگر ہم آپ کے حالات دیکھتے ہیں تو آپ تو الیکشن جیتنے سے پہلے پاک پتن میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر آپ نے 2 بار سجدہ کیا، 2 بار باقاعدہ سجدہ کیا ہے، اور جب سے آپ سے سوال کیا گیا کہ جی کہ آپ نے سجدہ کیوں کیا غیر اللہ کے در پر، تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میں ان کو ایک بڑا عظیم انسان سمجھتا ہوں، میں نے تو ان کی عقیدت اور محبت اور احترام میں ان کی چوکھٹ کو چوما تھا۔ لیکن اگر بالفرض مان ہی لیا جائے کہ آپ عقیدتاً اور احتراماً جھکے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حوالے سے مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا جائز ہوتا تو پھر میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے اس طرح جھکے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے اس طرح تعظیماً یا احتراماً یا عقیدتاً جھک سکتی ہے، تو پھر ایک بندہ جو کہ وفات پا چکا ہے، جو کہ قبر میں ہے، حالت زندگی میں نہیں ہے، اس کے در پہ جا کے یا اس کی چوکھٹ کو چومنا یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے الیکشن سے پہلے جیتنے کے لیے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا دربار، جو کہ داتا دربار کے نام سے مشہور ہے لاہور میں، وہاں پر آپ گئے، آپ نے جا کر چادر چڑھائی، چڑھاوا چڑھایا، اس کے بعد آپ نے فاتحہ خوانی کی، وہاں پر پھول پھینکے، اور پھر آپ وہاں سے واپس آئے، دعائیں کی وہاں پر۔ مجھے بتائیں، کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جا کر چادر چڑھائی جائے، وہاں پر چڑھاوا چڑھایا جائے، وہاں پر پھول پھینکے جائے، یا ان سے دعائیں مانگی جائیں، وہاں پر نظر و نیاز کی جائے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہے؟ ایسا ہرگز جائز نہیں۔ تو خان صاحب آپ سے گزارش صرف اتنی سی ہے کہ یو آر جسٹ اے پولیٹیکل لیڈر، آپ کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہے، آپ کا یہ ذمہ نہیں ہے کہ آپ امت کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے سمجھائیں۔
آپ اپنی سیاست کیجئے، اور یقین مانیں یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے یا جب سے آپ کو یہ حکومت سے نکالا گیا، اس سے پہلے آپ کی زبان پر یہ بات ہوتی نہیں تھی، نہ آپ نے کبھی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ تو ساری باتیں آپ کو یاد ہی تب آئی ہیں جب آپ کو حکومت سے نکال دیا گیا۔ تو دیٹس مین کہ آپ کوئی قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر یہی کام مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں یا باقی دیگر جتنی سیاسی جماعت ہیں وہ کرتی ہیں، تو آپ ان کو کہتے ہیں یہ مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں سیاست کے نام پر، تو آپ خود یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے قوم کو دین ہی سکھانا ہے، آپ نے اسلامک اسکالر ہی بننا ہے، تو سب سے پہلے آپ پر لازم ہے کہ آپ خود دین کو سیکھیں۔ اور آپ دین کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اردو والی کتابوں سے جو بر صغیر میں لکھی گئی۔ آپ وہ پڑھ کے آپ سمجھتے ہیں شاید یہ دین ہے، آپ روحانیت اور روحانیت کہہ رہے ہوتے ہیں جس کو آپ خود فالو بھی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے دین سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ سمجھنا ہے، تو پھر سب سے پہلے اللہ کے قرآن کا مطالعہ کیجئے۔ قرآن مجید کو اردو زبان میں پڑھیں، ترجمہ آپ کوئی بھی پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں، صحیح البخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، سنن نسائی، ابن ماجہ، جتنی بھی سیاستہ کی کتب ہیں، یا اس کے علاوہ جتنی احادیث کی کتب ہیں آپ ان کو پڑھیں، پھر آپ کو دین کی سمجھ آئے گی، پھر آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا سمجھ آئے گا۔ اور آپ کون سے دین کی بات کرتے ہیں خان صاحب؟ آپ نے تو اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور اپنا سیاسی انتقام لینے کے لیے حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بخشا۔ آپ کی جماعت کے وہ وہاں پر پروپیگنڈا کرنے والے سارے لوگ تھے، آپ کی جماعت کے سارے وہاں پر وزیر تھے، وہ آپ کی جماعت کے ہی لوگ تھے، آپ کے ہی کارکنان تھے کہ جنہوں نے حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو پامال کیا، صرف اور صرف سیاسی انتقام کی خاطر۔ آپ کون سے دین کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے اپنے دور حکومت میں بڑا کوئی ارسطو بنتے ہوئے، آپ نے یونیورسٹیز میں خطاب کرتے ہوئے کتنی مرتبہ اصحاب بدر کے بارے میں، اصحاب احد کے بارے میں آپ نے زبان درازی کی، آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبا الفاظ بولے۔ آپ کون سی دین کی بات کرتے ہیں؟ ہاں صاحب، اگر آپ نے دین سمجھانا ہی ہے تو پہلے سب سے پہلے خود دین کو سمجھیں، وگرنہ ٹی وی پر بیٹھ کر، کرسی پہ بیٹھ کر، رستو بن کر قوم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضے نہ سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور آپ کے نزدیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ووٹ صرف اور صرف مجھے ڈالا جائے، یہ آپ کا ٹوٹل ماٹو۔ جتنی بھی آپ باتیں ساری کر لیں، ساری باتوں کا گھما کر مقصد ایک ہی ہے کہ جی کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جی کہ مجھے ووٹ ڈالا جائے۔ اور پچھلے دنوں ایک وہ بڑا مشہور اشتہار بھی مشہور ہو رہا تھا فیصل آباد کے ایک حلقے میں، پی ٹی آئی والوں نے وہ باقاعدہ وہ پرنٹ ہوا ہے پی ٹی آئی امیدوار کی طرف سے کہ جی کہ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں۔ یہ اسلام ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو خان صاحب آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا را اپنی سیاست کیجئے، سیاست کے لیے مذہب کو، اسلام کو، دین کو استعمال نہ کیجئے، کیونکہ یہ درست نہیں ہے۔ آپ اپنے سیاسی مفادات کی خاطر، آپ اپنی سیاسی مقاصد کے حصول کی خاطر آپ اسلام کو استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لوگوں کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں، لوگوں کی اس قوم کے آپ نے نظریات، آپ نے جو اخلاقیات ہے اس کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، آپ نے اس قوم کے نظریے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنا کام کیجئے، اور آپ کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اپنی سیاست کریں، جیت جائیں فابیہا و نعمت، نہیں جیت جائیں، نہ جیتیں تو چپ کر کے برداشت کیجئے کہ جیسے باقی سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس قوم کی جو اخلاقیات کھو چکی ہیں، جو چھینی جا چکی ہیں، اللہ اس قوم کو اخلاقیات میں واپس لے آئے، اللہ اس ملک کی، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور دشمنوں کی میلی آنکھوں سے اس ملک کو کوسوں دور رکھے، جب تک زندہ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں حالت ایمان پر رکھے، جب موت آئے ہمیں حالت ایمان میں موت آئے اور اس ملک کی محبت پر موت آئے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔